بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خوفناک جنگ کا اگلا پڑاؤ کیا ہے اور ایران کس قسم کا انتقام لے سکتا ہے، دنیا بھر میں اس معاملے پہ بات ہو رہی ہے۔ سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد جو صورتحال ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک خوفناک منظرنامے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پاکستان میں ایک بڑا سائبر حملہ ہوا ہے۔ متعدد ٹی وی چینلز، جس میں بتایا گیا ہے کہ سب سے بڑا ٹی وی چینل جیو نیوز جو ہے، اس کا ARY کا سماکہ، کچھ دیگر ویب سائٹس کے حوالے سے بتایا گیا ہے، ان کو ہیک کر لیا گیا اور پاک فوج کے خلاف جو ہے کوئی میسج چلایا گیا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ موساد نے کیا ہے، اسرائیل نے کیا ہے۔ یہ بہت بڑا واضح پیغام ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ ایران کے بعد پاکستان کو ہی اور پاکستان فوج کو ہی سب سے بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے اسرائیل کی جانب سے، موساد کی جانب سے۔ اس معاملے پہ بات کرنی ہے اور ایران نے جو جوابی کارروائیاں کی ہیں اس میں امریکی سینٹکام نے کہا ہے کہ امریکی فوجیوں کا جانی نقصان ہوا ہے۔ اس معاملے پہ بھی بات کرنی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد سے تازہ ترین کچھ خبریں ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ اور ایسا تو ہے نہیں کہ ایران کے اوپر حملے جاری ہیں اور پاکستان اور افغانستان کی لڑائی ہو رہی ہے تو خیبر پختونخوا میں حملے نہیں ہو رہے۔ حملے بھی ہو رہے ہیں، کچھ واقعات ہوئے ہیں، وار ہو رہے ہیں۔ وار کو، اس طرح کے حملوں کو روکا بھی جاتا ہے۔ یہ وار کبھی خطا بھی چلے جاتے ہیں، کوئی چھوٹا واقعہ ہو جاتا ہے، کبھی جس واقعے میں بڑا نقصان ہو، جانی نقصان ہو، تو ہم اس واقعے کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن جب حملہ ہو تو حملہ ظاہر ہے کہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، حملہ ہوتا ہے۔ اس میں جب جانی نقصان ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات کافی گہرے ہوتے ہیں۔ اچھا، ملک کے مختلف جو ٹی وی چینلز ہیں، ان پر سائبر حملوں کی اطلاعات جو ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں۔ باقاعدہ تصدیق کی ہے ٹی وی چینلز نے، خصوصاً جیو نے، کہ اس پر سائبر اٹیک ہوا ہے اور اس حوالے سے سائبر سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں یہ متحرک ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق بعض نشریاتی اسٹریمز اور آن لائن پلیٹ فارمز کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس سے عارضی خلل پیدا ہوا۔ نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے واقعے کا نوٹس لیا ہے، تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کام کے پیچھے کون ہے اور کیا ایسی جو ہے وہ صورتحال اور اس کے نتائج پھر کیا ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ ٹی وی لائیو دیکھ رہے ہوں اور اچانک سے نشریات متاثر ہو جائیں، اور پھر ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو جنگوں میں اسی طرح سائبر حملے ہوتے ہیں، سائبر اٹیکس کیے جاتے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کی بھی جب لڑائی تھی تو ہندوستانی مختلف ویب سائٹس کے اوپر اور ٹی وی چینلز کے اوپر اسی طرح کے حملے کیے گئے تھے۔ اب زیادہ متاثر اگر اس جنگ میں ہو سکتا ہے، ایک تو متاثر وہ عرب ممالک ہیں خلیج کے کہ جہاں پہ امریکی اڈے ہیں، ایران کی طرف سے جوابی حملے کیے جا رہے ہیں اور آبنائے ہرمز جو ہے اس پر ساری نگاہیں ہیں، اور جو امریکی بیڑا ہے ابراہیم لنکن، بیلسٹک میزائل اس پر داغے گئے ہیں، 4 بیلسٹک میزائل اس پر داغے گئے ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ میزائل اس کو لگے نہیں ہیں، لیکن ایک اٹیمپٹ ضرور ہوا ہے ایران کی طرف سے۔ اور مسلسل مختلف جو ممالک ہیں وہاں پہ ہائی الرٹ ہے، اور وہاں پہ جہاں پہ امریکی اڈے ہیں وہاں پہ تو انتہائی ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ اچھا، سیکیورٹی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ حساس حالات میں اس نوعیت کی کارروائیاں معمول کا حصہ ہیں، یعنی جنگ میں اس طرح جدید دنیا میں جب جنگیں ہوتی ہیں تو سائبر اٹیکس بھی کیے جاتے ہیں، اور یہ جو خصوصاً ہوا ہے جیو نیوز کے ساتھ، اور اس پر جس طریقے سے فوج کے خلاف ایک پیغام جو ہے یہ چلایا گیا ہے، اس کا ماہرین کہتے ہیں اور مبصرین کہتے ہیں کہ یہ بڑا واضح پیغام ہے کہ جی اگلی باری پاکستان کی ہو سکتی ہے، جنگ کا اگلا پڑاؤ جو ہے یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے، پاکستان کی سرحد لگتی ہے۔ بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس معاملے پہ بات کرنا کیوں ضروری ہے اور جاگتے رہنا کیوں لازمی ہے۔ پاکستان کی سرحد ایران کے ساتھ لگتی ہے اور افغانستان کی سرحد بھی ایران کے ساتھ لگتی ہے۔ اب یہ دونوں ملک آپس میں لڑ رہے ہیں اور دونوں ملکوں کے پاس ظاہر ہے کہ زیادہ توجہ نہیں ہے اس طرف کہ اس معاملے پر نظر رکھی جا سکے، لیکن پاکستان یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو 1000
سے زیادہ مرتبہ سوچے گا، کیونکہ پاکستان دیگر عام ملکوں کی طرح نہیں ہے. یہ ایک ایٹمی طاقت رکھنے والا، ایٹمی صلاحیت رکھنے والا، ایٹم بم رکھنے والا ملک ہے. اور ظاہر ہے کہ اس پر جب اس طرح کی کارروائی ہوگی جس طرح ایران کے ساتھ کیا گیا تو جواب ایسا نہیں ملے گا جیسے ایران نے دیا ہے. اب یہ جو معاملات ہیں یہ ظاہر ہے کہ انتہائی تشویشناک ہیں، اور اس چیز کو بڑا تشویش کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے بڑے ٹی وی چینلز کو سائبر حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے. یہ جو ابو ظبی میں ایران کا حملہ ہوا تھا اس میں کچھ کچھ افراد اس میں جاں بحق ہو گئے تھے، کوئی لگ بھگ 4 افراد. اس میں ایک پاکستانی کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ وہ شہید ہوا ہے. اس کی شناخت ہوئی ہے مرید خان ولد نظر علی، اور یہ بنو سے ہے. بدقسمت بنو، اور بنو کے اندر بھی واقعات اور بنو سے باہر بھی جب کوئی نشانہ اس طرح بنتا ہے. واحد پاکستانی جو ابو ظبی میں مارا گیا ایرانی حملے میں، یہ شہید جو ہے اس کا تعلق بنو سے نکلا ہے. اچھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ واقعات ہو رہے ہیں، ان واقعات کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. بنو مومن خیل سے ایک نوجوان کو اغوا کر لیا گیا ہے. تانا کینٹ کی حدود کا یہ علاقہ ہے مومن خیل، اور اسد خان ولد نعمت اللہ اس کو اغوا کیا گیا ہے. نامعلوم مقام پر نامعلوم افراد نے اس کو پہنچا دیا ہے. اور ایک غوڑہ بکا خیل علاقہ ہے بنو میں، یہاں پہ ایک کوارڈ کاپٹر حملہ ہوا ہے. ایک خاتون اور بچی سمیت 4 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں. یہ بھی نامعلوم افراد کی طرف سے یہ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے. مسلسل ایسے واقعات ہو رہے ہیں، تشویش میں اضافہ ہو جاتا ہے جب بھی اس طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے. اور ایک جو ہے وہ میزائل یا راکٹ جو ہے یہ داغا گیا ہے. ایک لوکل ساختہ میزائل ہے جو گیس کا جو ایک بڑا سلنڈر ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ اس کا جو وزن ہے اور اس کی جو باڈی ہے وہ بڑا جو گیس سلنڈر ہوتا ہے LPG، اس سے بھی بڑا سائز کا ایک مقامی سطح پر ایک میزائل تیار کیا گیا ہے. یہ داغا گیا ہے بنو کینٹ کے اوپر، اور ایک خالی میدان میں گرا ہے پولٹری فارم یا ڈیری فارم کے نزدیک، اور اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ایک عباسہ کھٹک پولیس چوکی ہے لکی مروت میں، اس پر ملیٹنٹس نے حملہ کیا ہے. پولیس نے جب جوابی فائرنگ کی تو ملیٹنٹس یہاں سے جو ہے یہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. تو یہ پے در پہ جو حملے ہیں یہ جاری ہیں، اور گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران آپ دیکھیں تو بنو میں فتح خیل، کنگر پل، کاشو پل، ان پولیس چوکیوں کو اور تھانہ بکا خیل کو نشانہ بنایا گیا، اس پر اٹیکس کیے گئے. اور یہ جو فتح خیل پولیس چوکی پر حملہ ہے یہاں پہ 3 ملیٹنٹس کے مارنے کا دعویٰ بھی جو ہے یہ سامنے آیا ہے. تو یہ بنو کے واقعات ہیں، بنو ڈویژن کے واقعات ہیں. لکی مروت کی صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی. عطا اللہ تارڑ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے جو تازہ ترین اعداد و شمار دیے ہیں میڈیا کو پاکستان اور افغانستان کی جنگ کے حوالے سے، انہوں نے بتایا کہ افغان طالبان کی فورسز کے 415 افراد مارے گئے، 580 زخمی ہیں، 182 چیک پوسٹوں کو تباہ کیا گیا ہے، چوکیوں کو، اور 31 چوکیوں کو پر قبضہ کیا گیا ہے. 185 ٹینکوں کو اور اس طرح جو عسکری گاڑیاں ہیں ان کو اور ان کا اسلحہ اور گولہ بارود اور ان کے ڈپو جو ہے یہ تباہ کیے گئے ہیں. اس سے پہلے میں نے آپ کو تفصیل دی تھی کہ کیسے باگرام ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا، اس کے مختلف حصوں کو نشانہ بنایا گیا. باگرام ایئر بیس مکمل طور پر تباہ نہیں ہوا، اس کے کچھ حصوں کو نقصان پہنچا ہے. یہاں پہ اسلحہ کا جو ڈپو ہے اس کو اصل میں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اب جو صورتحال پاکستان اور افغانستان کی ہے وہ بھی انتہائی ظاہر ہے کہ تشویشناک ہے. باجوڑ اور خیبر یہ 2 قبائلی ضلع ہیں. باقی بھی علاقوں میں اس طرح کی صورتحال رہی ہے، تشویشناک رہی ہے، لیکن زیادہ تشویشناک صورتحال جو ہے وہ باجوڑ میں اور خیبر میں ریکارڈ کی جا رہی ہے. خیبر کا جو علاقہ لنڈی کوتل ہے اور پھر تیرا، یہاں پہ زیادہ حساس واقعات ہوئے ہیں. وقفے سے مارٹر گولہ وہاں سے آتا ہے، فائر ہو جاتا ہے. جانی نقصان تو اس میں نہیں ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں کے بازار بند ہیں، سرحدی علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ تشویش میں مبتلا ہیں. اور پاک افغان سرحد کا جو دوسرا باجوڑ کا علاقہ ہے یہاں پہ 39 اسکول جو ہیں، تعلیمی ادارے، یہ تاحکم ثانی بند کر دیے گئے ہیں. اور یہ اقدام جو ہے یہ بتایا گیا ہے وہاں کے مقامی محکمہ تعلیم کے
جو حکام ہیں ان کی جانب سے کہ یہ اقدام اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کی حفاظت کے لیے اٹھایا گیا ہے، اور لیکن ضلع کے جو باقی علاقے ہیں یعنی جو سرحد سے تھوڑا سا نسبتاً دور ہیں وہاں پہ معمول کے مطابق جو ہے اسکول کھلے رہیں گے۔ یہ بند کیے گئے جو اسکولز ہیں یہ نواگئی، واڑہ ماموند اور لوئے ماموند کے حساس علاقوں میں واقع ہیں۔ تو جناب یہ تازہ ترین صورتحال ہے۔ اس وقت ہبت اللہ اخونزادہ سپریم لیڈر ہیں افغانستان کے، جب سپریم لیڈر ایران کے جن کو پھر شہید کر دیا گیا، پھر لوگوں نے کہا کہ ایک سپریم لیڈر تو افغانستان میں بھی ہیں۔ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان نہیں کرے گا، افغان طالبان کا جو موجودہ ایک سیٹ اپ ہے اس کو نہیں ڈسٹرب کرے گا، براہ راست افغان طالبان کی لیڈرشپ کو ہٹ نہیں کرے گا۔ پاکستان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ افغان سرزمین سیکیور ہو، افغان سرزمین جو ہے یہاں پہ پاکستانی ملیٹنٹ گروپس کو یہ اجازت نہ دی جائے کہ وہ یہاں پہ ٹریننگ لیں، یہاں پہ منصوبہ بندی کریں اور پھر پاکستان کے اندر حملہ آور ہوں۔ پاکستان اور افغانستان کی لڑائی بھی چل رہی ہے اور پاکستان کئی محاذوں پر اس وقت مصروف ہے، اور پاکستان کو اپنا جو تعلقات ہیں مختلف ملکوں کے ساتھ اس میں توازن بھی رکھنا پڑ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک اعصاب شکن جو ہے ایک لڑائی ہے، ایک جنگ ہے، اور ایک اعصاب شکن پاکستان کی کوششیں ہیں، اور پاکستان کے نپے تلے جو بیانات ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں، اور رد عمل جو ہے پاکستان کا۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، اور بیک وقت چین اور روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ افغانستان کے ساتھ حالات خراب ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت جلدی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن فی الحال وہاں سے بات چیت کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، پاکستان فی الوقت تیار نہیں ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم جب تک اپنے اہداف حاصل نہیں کر لیتے اس وقت تک یہ لڑائی چلتی رہے گی۔ اسی طرح تازہ ترین اپڈیٹس لینے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے، اور میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ چینل سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔